دوستوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آغاز اس امید سے کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں، اور اگر کچھ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ سب کی تمام مشکلات اللہ کے کرم سے آسانیوں میں بدل جائیں۔ آپ دوست ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے، جانے کس کی دعا کس کے حق میں رحمت بن جائے۔ دوستوں آج سے کچھ سال پہلے پنجاب کے گاؤں میں دعوت پر جانا ہوا تھا۔ جس گاؤں میں دعوت تھی وہاں کے کچھ قصے سننے کو ملے، جن میں ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ تھا جو گاؤں کی ایک پرانی مسجد سے متعلق تھا۔ یہ واقعہ یوں تو تھوڑا طویل ہے، اسی لیے دوستوں آپ میں سے جن کو تفصیلی واقعات اچھے لگتے ہیں وہ آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک کے بعد ایک پرتیں ہٹتی جائیں گی اور آخر میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ صرف ہم انسان ہی نہیں، جنات کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ خوشی اور غم کس طرح ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایک مسجد کا ہے جو کافی پرانی تھی۔ کبھی اس مسجد میں کئی سارے درخت ہوا کرتے تھے، نیم کے، امرود کے، برگد کے۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے اور آج کل تو تعمیراتی کام جاری ہے۔ کہتے ہیں کئی سال پہلے بڑی زوروں کی بارش ہوئی تھی، طوفان آیا تھا اور سوائے برگد کے تمام درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ اس زمانے میں مسجد کچھ اس طرز پہ بنی ہوئی تھی کہ مسجد کا ہال تو چھوٹا سا تھا، جبکہ ہال سے باہر کچا میدان جو مسجد کے احاطے میں ہی تھا کافی بڑا تھا۔ مسجد کے امام صاحب کی فیملی تو اپنی جوانی سے ہی مسجد میں خدمات انجام دے رہی تھی، اولاد ان کی کوئی تھی نہیں۔ امام صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں نے مسجد کے اندر ہی درس و تدریس کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ لڑکوں کو امام صاحب اور لڑکیوں کو ان کی اہلیہ تعلیم دیا کرتی تھی۔ اکثر بچے تو ایسے تھے جو صبح کو جو پڑھنے کے لیے آتے تو عصر تک مسجد میں ہی رہتے، اپنا سبق یاد کرنے کے بعد یا تو مسجد کی صفائی کرنے لگ جاتے یا مختلف کاموں میں امام صاحب کا ہاتھ بٹاتے، پھر مسجد میں موجود کچے میدان میں کھیلتے رہتے۔ لڑکیاں استانی صاحبہ کا ہاتھ بٹاتی رہتی یا برگد کے پیڑ سے لٹکے جھولے کو جھولتی رہتی۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، سب ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے، تو نہ تو امام صاحب ان کو وہاں کھیلنے سے منع کرتے، نہ ان بچوں کے گھر والوں کو پرواہ ہوتی کہ بچے سارا دن گھر سے غائب کہاں رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک روز بچے اپنا سبق مکمل کر کے کھیلنے میں مصروف تھے۔ کچھ بچے کچے میدان میں پانی لگا رہے تھے تاکہ دھول نہ اڑے، اور کچھ لڑکیاں جھولا جھول رہی تھیں۔ اچانک سے ان میں سے ایک لڑکی جھولا جھولتے جھولتے گر کر تڑپنے لگی۔ شور مچ گیا، سب بچے اس کے پاس بھاگے، شور سے امام صاحب بھی بھاگے بھاگے پہنچے، بچی کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ کچھ بچے اس کے گھر اطلاع کرنے دوڑے۔ بچی بے ہوش تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کا جسم اس طرح سے ہلتا جیسے کوئی ہوا میں اٹھاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ امام صاحب سے جو طبی امداد بن پائی وہ دینے لگے اور ساتھ ہی پریشانی کی حالت میں منہ ہی منہ میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی جیسے ہی ان کے منہ سے کچھ آیات ہی ادا ہوئی تھی کہ بچی کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ اس وقت تک بچی کے گھر سے بھی لوگ وہاں آ گئے اور اس کو قریبی دواخانے لے گئے۔ اس بچی کا نام تھا کبرا۔ کبرا کو مغرب تک ہوش آ گیا، بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن کچھ عجیب سب نے نوٹس کیا۔ امام صاحب کو بھی خبر کر دی گئی کیونکہ وہ کئی بار بچی کی خبر گیری کے لیے گھر کا چکر لگا چکے تھے۔ عشاء کی جماعت کرا کے نوافل ادا کر کے اپنے کمرے میں بس تلاوت کرنے ہی بیٹھے تھے کہ اسی بچی کا ماموں مسجد میں آیا اور ان کو آواز دینے لگا، امام صاحب آپ کدھر ہیں؟ جلدی سے گھر چلیے،
ہمارے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کبرا کو کیا ہو گیا ہے۔ امام صاحب آواز سنتے ہی باہر نکلے۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کچھ کہو تو صحیح۔ بس آپ ساتھ چلیے، ہمارے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ امام صاحب نے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اس برگد کے درخت پر ایک گہری نظر ڈالی اور باہر نکل گئے۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے بچی کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں ہی کبرا کے ماموں نے امام صاحب کو بتانا شروع کیا۔ امام صاحب ہوش میں آنے کے بعد ایک تو کبرا نے کسی سے بات نہیں کی، بس سب کو گھورتی رہی۔ ساتھ ہی گھر میں لگے درخت پہ چڑھ کے ایک اونچی شاخ پہ جا بیٹھی ہے، اور اس رفتار سے درخت پہ چڑھی کہ ہم سب بھی حیران رہ گئے۔ اور اب وہ درخت پہ اوپر چھپی بیٹھی ہے۔ رات ہو چکی ہے، درخت بھی گھنا ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن درخت میں ہی چھپی وہ عجیب سی آواز میں رو رہی ہے، جیسے کہ جانور راتوں میں روتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں وہ دونوں گھر تک بھی پہنچ گئے۔ گھر میں تو آس پڑوس کے لوگ تک جمع تھے۔ کوئی ڈرا ہوا تھا، کوئی پریشان تھا۔ بچی کی اماں اور دادی کی آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھی۔ امام صاحب کے گھر میں داخل ہوتے ہی سب ان کی طرف لپکے، جیسے ان کی آخری امید ہو۔ ہر ایک اپنے اپنے لفظوں میں وہی کہانی دہرانے لگا جو کبرا کے ماموں نے ان کو سنائی تھی۔ امام صاحب نے سب کو چپ کروا دیا اور اس درخت کے پاس جا پہنچے۔ اس کا تنا پکڑ کے کھڑے ہو گئے، جس پر گھر والوں کے مطابق کبرا کہیں اونچی جگہ پر چھپی ہوئی تھی۔ امام صاحب نے درخت کا تنا پکڑا اور منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں درخت کے پتے ہلنے لگے اور ویسی ہی آواز آنے لگی جیسے کوئی جانور رو رہا ہو۔ لیکن یہ آوازیں اور پتوں کا ہلنا 2 منٹ میں ہی رک گیا۔ اب گھر کا منظر کچھ یوں تھا۔ امام صاحب آنکھیں بند کیے درخت کو پکڑے کچھ پڑھ رہے تھے۔ گھر میں گاؤں والوں کا مجمع لگا جو چپ سادھے درخت کو گھور رہا تھا۔ بچی کی والدہ بیتاب جو تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھ کر درخت کے پاس جانے کی کوشش کرتی، لیکن ان کو روک لیا جاتا۔ برابر کے گھروں سے لوگ جھانک رہے تھے۔ عجیب سما تھا۔ کبرا جو گھر والوں کے مطابق درخت میں کہیں چھپی بیٹھی تھی، اس کی کوئی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ امام صاحب نے بھی ایک دم اپنی آنکھیں کھولی اور بچی کے والد کی طرف پڑھے۔ بہت دھیمی آواز میں اس سے کہا، بیٹا تم اپنی بیوی کو ساتھ لے کر میرے ساتھ چلو۔ فی الحال کوئی سوال نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ، اور تم دونوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ سب ادھر ہی رہیں گے، صرف تم دونوں میرے ساتھ آؤ گے۔ یہ کہہ کر امام صاحب گھر سے باہر نکل کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اب جو مجمع جمع تھا، سب کے ذہنوں میں ہزار سوالات تھے۔ ہر ایک آگے بڑھ کے امام صاحب سے پوچھنے لگا، کوئی لڑکی کے والد سے پوچھنے لگا۔ پھر سے ایک شور سا بلند ہونے لگا۔ تب لڑکی کے والد نے زوردار آواز میں سب کو تنبیہ کی کہ آپ سب چپ ہو جائیے۔ میں جانتا ہوں آپ کو کبرا کی پرواہ ہے، لیکن جو امام صاحب نے کہا ہے ہمیں بس اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ سب یہیں رکیے، کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور امام صاحب کے پیچھے ہو لیا۔ سارا مجمع حیران اپنے اپنے طور پر دعائیں کرنے لگا۔ جب کبرا کے والدین مسجد میں داخل ہوئے تو امام صاحب کو اپنا منتظر پایا۔ امام صاحب نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا اور کبرا کے والدین کو لے کے برگد کے درخت کے قریب چلے گئے۔ ایک نظر ان ماں باپ پر ڈالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا کہ بس چپ چاپ رہنا، کوئی سوال نہ کرنا۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ پورے گاؤں میں سناٹا ہو رہا تھا، لیکن گاؤں کے گھر کے باہر کچھ لوگ الجھے ذہنوں سے کھڑے تھے، اور گاؤں سے باہر شہر کی طرف جاتی سڑک کے ساتھ ایک پرانی سی مسجد کے کھلے صحن میں
ایک برگد کے درخت کے نیچے امام صاحب اور کبرا کے والدین کھڑے تھے۔ امام صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان کی آواز تیز ہوتی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ کچھ تلاوت کے بعد غصے سے عربی میں کچھ کہہ دے، رک کر شاید انتظار کرتے جیسے جواب کے منتظر ہوں، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پہ پھر کچھ دیر قرآن کی آیت پڑھتے اور پھر سے اپنے سوال کو دہراتے۔ کبرا کے والدین چونکہ عربی زبان سمجھتے نہیں تھے تو یہ سارا ماجرا ان کی سمجھ سے بالکل باہر ہو رہا تھا۔ وہ بے چین تھے، پریشان تھے کہ ہماری بچی کو ادھر گھر میں درخت پہ چھوڑ کر امام صاحب یہاں مسجد کے اس برگد کے درخت کے نیچے کھڑے ہوا میں کس سے بات کر رہے ہیں۔ ابھی بس ان کا ضبط ٹوٹا ہی جاتا تھا کہ ان کو محسوس ہوا درخت سے کچھ سائے زمین کی طرف آئے ہیں اور تیز ہوا کے جھونکے کی طرح ان کے پاس سے گزرتے ہوئے امام صاحب کے کمرے تک جا کر غائب ہو گئے۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ اگر اس کچے میدان کی دھول اڑ کر ہر طرف نہ پھیل گئی ہوتی تو شاید ان کو یہ سب اپنی آنکھوں کا دھوکہ معلوم ہوتا۔ گھبرا کر جو انہوں نے امام صاحب کو دیکھا تو امام صاحب کے چہرے پہ تو مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے دونوں سے کہا، آؤ بیٹا، ہماری بچی اب حفاظت سے ہے جی کہتے ہوئے وہ اپنے حجرے کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے کبرا کے والدین بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہوئے ڈرے سہمے ساتھ ہو لیے۔ امام صاحب نے دروازہ بجا کر کہا، پردہ کر لو، اور تھوڑا رک کر اندر داخل ہو گئے۔ ابھی وہ دونوں بھی بس حالات سمجھ ہی رہے تھے کہ کبرا کو کمرے میں بیٹھا دیکھ کر بھاگتے ہوئے اس سے لپٹ گئے۔ کبرا بھی والدین کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگی۔ کبرا کے والدین نے سوالیہ نظروں سے کمرے میں نظر دوڑا کر امام صاحب کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ کمرے میں امام صاحب کے علاوہ دو اور عورتیں موجود ہیں۔ ایک تو استانی صاحبہ تھی، امام صاحب کی بیوی، ان کو تو سبھی جانتے تھے، لیکن الگ سے کونے میں کچھ اندھیرے میں ایک اور عورت کھڑی نظر آئی، سیاہ لباس پہنے۔ لباس کچھ ایسا تھا کہ اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، قد بھی معمول سے کچھ زیادہ ہی طویل۔ ابھی وہ لوگ اس عورت کو دیکھ ہی رہے تھے کہ امام صاحب نے آواز دی کہ اپنی طرف متوجہ کر لیا، بیٹا، بچی بخیریت واپس آ گئی ہے، اب گھر جاؤ، آرام کرو، صبح فجر میں ملیں گے تو تفصیل بتاؤں گا۔ تب ایک دم ان دونوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کبرا تو گھر میں درخت پر چڑھ کر چھپی ہوئی تھی، وہ یہاں امام صاحب کے کمرے میں کس طرح سے آ گئی۔ لمحے بلمحہ ذہن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ بچے کو اٹھا کر جانے کے لیے جو دروازے کی طرف پلٹے تو وہ عورت جو وہاں کھڑی تھی اب موجود نہیں تھی، حالانکہ دروازہ بدستور بند تھا۔ کبرا کی ماں تو شاید بچی کے ملنے اور اس کی طبیعت ٹھیک جان کر کچھ اور نہیں سوچ رہی تھی، لیکن اس کے والد کا ذہن مستقل الجھا ہوا تھا۔ اس وقت تو وہ گھر چلا گیا، لیکن ساری رات نہ سو سکا اور فجر سے پہلے ہی مسجد جا پہنچا۔ امام صاحب جاگ رہے تھے کیونکہ اس کے مسجد میں داخل ہونے کی آہٹ سے باہر آ گئے۔ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عابد، بیٹا لگتا ہے ساری رات سو نہیں پائے۔ جی امام صاحب، بات ہی ایسی ہے، نیند کہاں آنی تھی۔ بیٹا اب سب ٹھیک ہے، لیکن میں تم کو بتاؤں گا ضرور کہ ماجرا کیا تھا، ورنہ تو تم سوچ سوچ کر بیمار پڑ جاؤ گے، لیکن یہ بات فی الحال اپنی ذات تک محدود رکھنا۔ فجر کی اذان ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ رات کا سناٹا ہو رہا تھا، گاؤں کے زیادہ تر لوگ ابھی بھی سو رہے تھے، ہو کا عالم تھا اور
ایک طرف گاؤں کی مسجد میں دو شخص مسجد کے کچے میدان میں موجود برگد کے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ بیٹا، تم کو یاد ہے پچھلے سال شدید بارش ہوئی تھی؟ بارش اور طوفان کے زور سے اس برگد کے ساتھ جو نیم کا درخت تھا وہ بھی گر گیا تھا۔ بعد میں گاؤں والوں نے میری انسنی کرتے ہوئے اس کو جڑ سے کاٹ دیا تھا۔ میں تو یہیں کا مقیم ہوں، بہت سارے راز جانتے ہوئے بھی اکثر حالات کے پیش نظر مجھے چپ رہنا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی میں نے احتجاج کیا اور کرتا رہ گیا، لیکن نمبردار نے میری بات نہ مانی اور نیم کا درخت جڑ سے کاٹ دیا۔ بیٹا، ان دونوں درختوں پر دو خاندان آباد تھے۔ یہ خاندان ایسی مخلوق کے تھے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ افسوس، درخت کی کٹائی کے دوران ان کا ایک چھوٹا بچہ زخمی ہو گیا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن اس کی ماں یہ نہ سمجھ پائی اور وہ بدلے کی آگ میں جلتی رہی۔ تمہیں معلوم ہے، یہاں پورا دن مدرسے کے بچے کھیلتے ہیں، اور اس جمنی نے کئی بار جلن میں ہمارے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بڑوں نے کبھی نقصان پہنچانے نہیں دیا۔ اور تب وہ دونوں خاندان اس برگد کے درخت کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ وہاں کچھ درختوں پہ اپنا مسکن بنا کر رہنے لگے۔ کل اتفاق سے وہی جنی جس کا بیٹا حادثے میں انتقال کر گیا تھا اپنے بچے کو یاد کرتی اس برگد پہ آن بیٹھی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب یہاں بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر اس سے اپنے بچے کی یاد ستانے لگی۔ تبھی اس کی نظر آپ کی بیٹی کبرا پہ پڑی۔ وہ غصے میں کبرا سے چپٹ گئی، اس کا دماغ معاف کر دیا اور وہ کبرا کے ساتھ چمٹی آپ کے گھر تک چلی گئی۔ جب میں آپ کے گھر آیا تبھی میں نے اس کی بو محسوس کر لی تھی۔ تب میں نے پڑھائی کر کے اس کو مجبور کیا کہ وہ واپس مسجد کے برگد کے درخت پر چلی جائے۔ اور جب میں تمہارے گھر سے مسجد پہنچا تو وہاں اس جنی کے بڑوں کو بھی موجود پایا۔ ان تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ تم دونوں کو ساتھ آنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ اس جنی کو سمجھا سکوں جو دکھ اس نے جھیلا ہے تم دونوں بھی اسی دکھ سے گزر رہے ہو۔ ماں ہو کر ماں سے انتقام لینے میں کیا بھلائی ہے؟ اور اس کے بڑوں نے بھی اسے بہت سمجھایا۔ تب وہ کبرا کو لے کے میرے کمرے میں چلی گئی۔ تم نے میرے کمرے میں ایک عورت کو دیکھا تھا، یاد ہے نا؟ جی میں نے دیکھا تھا، ایک کافی قداور عورت سیاہ لباس میں آپ کے دروازے سے لگ کے کھڑی تھی۔ گو کہ شاید وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوگی۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کو قدرت کے لکھے ہوئے صبر آ گیا ہے۔ تمہاری بیوی کے آنسو دیکھ کر اس کا دل بھی پسیج گیا۔ ابھی یہ سب باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنی ہی دیر میں گاؤں کے اور لوگ بھی مسجد میں آنا شروع ہو گئے اور امام صاحب فجر کی نماز کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ویسے تو اس واقعے کو گزرے کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ مسجد آج بھی سرگودا کے ایک قریبی گاؤں میں موجود ہے۔ گاؤں کی مسجد اب پکی بن رہی ہے، تعمیراتی کام جاری ہے، لیکن وہ برگد کا درخت امام صاحب کی وصیت کے مطابق آج بھی وہی موجود ہے، حالانکہ اب اس پہ کوئی اثرات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ آج بھی وہ جنی اپنے بچے کو یاد کرتے ہوئے اس برگد کے درخت پہ آتی ہے یا نہیں۔ گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ آج بھی روز اول کی طرح نقش ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ بہت دلچسپ تھا، اور کیونکہ میں نے وہ ساری جگہ گھومی
تو اسی برگد کے درخت کے نیچے یہ واقعہ سنتے ہوئے اس سب ماحول کو محسوس بھی کیا۔ تو جاتے جاتے آپ دوستوں سے ہمیشہ کی طرح ایک گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ سٹوریز پسند آتی ہیں تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیا کیجئے، ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے کچھ نہ کچھ کہا کیجئے تاکہ آپ لوگوں سے ایک رشتہ جڑا رہے۔ باقی کہانی کو لکھنے میں، اس کو ریکارڈ کرنے میں، پبلش کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، تو اگر آپ دوست اپریشیٹ کریں گے، ویڈیو کو ویوز زیادہ ملیں گے، زیادہ ریچ بڑھے گی تو بہت اچھا لگے گا۔ تو اس وعدے کے ساتھ جدا ہوتے ہیں کہ جلد ہی ملاقات ہوگی ایک اور سچے واقعے کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔